ایک انہوں نے کہا کہ یہ ملفوظات میں یہ ہے کہ جی انبیاء علیہ السلام کی برزخی زندگی ہوتی ہے اور کچھ معاملات کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جب ایک برزخی زندگی ہوتی ہے جس کا ہمیں شعور ہی حاصل نہیں، تو پھر آپ اور میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو یقیناً ملفوظات میں انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، باقاعدہ حوالہ لکھا ہے اور بزرگوں کی طرف ہی نسبت کی ہے۔ تو اب آپ ان بزرگوں سے اگر کویسچن کر سکتے تو جا کر کریں کہ جب برزخی زندگی ہم پر منکشف ہی نہیں ہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی، تو کیسے ان پر ظاہر ہوا؟ اس کا مناسب جواب وہی دے سکتے ہیں کہ ان پر کیسے ظاہر ہوا، انہیں کیسے بتایا گیا، انہیں کیسے کیا معاملات ہوا۔ ہم چونکہ روحانیت والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے عالم کشف میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ ان کو علم دیا جاتا ہے، معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے اس کی حقیقت وہ بزرگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایسی چیزوں پہ کلام کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، اس لیے ان چیزوں پہ توجہ نہ کی جائے۔ ایک یہ کشف المحجوب کے بارے میں ایک کویسچن کر ڈالا کہ اس میں کوئی ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مناسب واقعہ ہے یا غیر مناسب چیز لکھ دی ہے اس میں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیے گا، قرآن قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، یعنی اس کے ثبوت میں بھی قطعیت ہے، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور اس کی اپنے مضامین پر دلالت بھی بالکل قطعی ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ۔ ظنی الدلالہ بھی ہوتی ہے جسے آیات معولہ، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ قطعی جو ہے وہ قرآن ہے۔ جو دوسرا پھر حدیثیں ہیں جو اکثر ظنی و ثبوت ہوتی ہیں، لیکن ان کی چھان پھٹک میں بڑی محنت کی گئی ہے اور اسماء الرجال کا فن باقاعدہ ایجاد کیا جس میں راویان حدیث سے بحث ہوتی ہے، اور پھر بہت سی حدیثوں پہ اچھی طریقے سے تحقیق کر کے ان کو مسند کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں پھر وہ تاریخ ہوتی ہے، پھر تصوف کی کتابیں ہیں، دیگر کتب ہیں۔ ان کے اندر، ان کتابوں کے اندر اگر کوئی مضمون آئے گا، حکم شرع یہ ہے کہ اسے پہلے قرآن اور حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو قبول کیا جائے گا، اگر نہ موافق ہے نہ مخالف ہے اور اسے قبول کرنے میں اور کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے تب بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر وہ مخالف ہوگا تو چاہے کسی بھی کتاب میں لکھا ہو ہم اس کو رد کریں گے۔ یہ اصول ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی حکمت انہی پر چھوڑ دی جائے، بروز قیامت وہ خود اس کا بتائیں گے کہ بھئی کس حکمت کے تحت وہ چیز لکھی، اور زیادہ بہتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بزرگ ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو لکھ دیں، وہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، کہ جو باتیں متنازع یا مناسب نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے تصرف کیا ہے، کسی نے اس میں اپنا بھی کارنامہ شامل کر دیا ہے اور اس میں کوئی چیز ڈال دی ہے۔ یہ اپنے بزرگوں پر زبان اعتراض دراز کرنے سے بچانے کے لیے اور حرف تنقید ان کو بنانے سے بچانے کے لیے یہ تعویل کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آئی، وہ داتا صاحب کی طرف منسوب کتاب ہے، تو اس چیز کا آپ رد کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کو ختم کر دیں، لیکن اس کی وجہ سے پوری کتاب ہی متنازع بن جائے، اس میں جو اچھی باتیں اور جائز باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو بھی غلط کہہ دیا جائے تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی وضاحت کی کہ ہمارا یہاں کسی کو جواب دینا مقصود نہیں ہے، ورنہ ایک ایک بات کا اتنا بہترین جواب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کوئی انتہا نہیں۔ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر اس طرح کی بزرگوں کی کتابوں کے اوپر تنقیدات کی جاتی ہیں، اگر یہی باتیں میں آپ کو مسند تفسیر کے اندر دکھا دوں تو کئی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہیں جن کو ہمارے علماء اہل سنت نے رد کیا ہے کہ یہ روایتیں ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ان کے مضامین قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اتنا مواد مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر آپ ایک کتاب کا رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام ہے بھولی بھالی، عوام کو کچھ نہیں پتا۔ اگر کوئی کسی جگہ بیٹھ کے کوئی دلائل فراہم کر رہا ہے، اس دلیل کی قوت اور ضعف کیا ہے عوام کو کچھ پتا نہیں، وہ کہتا نہیں بھی یہ کتاب اٹھائی ہوئی ہاتھ میں، یہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑے عالم ہوگا، بیچارے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر کیا کریں گے آپ؟ تھوڑا سا آپ کو بزرگی حاصل ہو جائے گی، کچھ نام پیدا ہو جائے گا، یہ نام میدان معاشر میں آپ کو کس قدر آزمائش میں مبتلا کرے گا یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں جا کر جو ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں نا، کسی کو شیطان کہتے ہیں، کسی کو فلاں کہتے ہیں، کسی کو گالیاں بکتے ہیں اور کسی بزرگ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ دا ڈے آف ججمنٹ بتائے گا۔ اس لیے میری عوام سے گزارش ہے اس قسم کے معاملات میں ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ ہر طرح کی چیز آپ کو آتی ہے مختلف جگہوں پر،
اب آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر کسی بزرگ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، وہی اسی چیز کو دوسروں میں لکھا ہے، تو پھر آپ اپنے مطالعے کو ذرا وسیع کر کے دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تاریخ میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، مثبت کام کریں۔ مثبت کام اگر آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا، یعنی یا اس کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جو وجہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں میں مرکزی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ یہ ہماری بشارت ہے اس کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں اور ایک عاجز طالب علم ہوں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو دوسروں پہ تنقیدات کر کے دوسروں کو زوال عزت کا نشانہ بنا کر دوسرے کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کے ارادے کے ساتھ اپنی عزت کا سامان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی حقیقی عزت نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پازیٹیو کام کریں، مثبت کام کریں، اس سے جو آپ کو عزت ملے گی وہ بہت پیاری ہوگی۔ لوگ دعائیں دیں گے آپ کو، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو بدبخت ترین ہوگا، ورنہ لوگ آپ سے فیض حاصل کریں گے۔ تو اس لیے خدا را اس قسم کی چیزوں پر توجہ نہ کریں۔ میں عوام سے تو خصوصی گزارش کرتا ہوں ایسا نہ کریں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سردِ صاحب کا گمان ہوا اور سیدھی طرف سلام پھیرا تو اچانک یاد آیا کہ اوہ سردِ صاحب تو میں پہلے کر چکی ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب ہم السلام کہتے ہیں نا، چاہے سردِ صاحب کی نیت سے بھی کہیں، تو ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو سردِ صاحب کا معاملہ اسی لیے خلاف عقل کہلاتا ہے ہمارے فقہ حنفی میں، کہ سلام سے تو ہم نماز سے باہر ہو گئے، پھر 2 سجدے کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سلام کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے 2 سجدے کریں، پھر بیٹھیں، پھر ایک ہی دفعہ آخر کا سلام پھیریں گے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسی احادیث ثابت ہیں کہ سلام پھیر کر پھر سجدہ صاحب کیے جائے، تو یہ خلاف عقل مسئلہ ہوتا ہے۔ خلاف عقل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خراب قسم کا ہوتا ہے۔ خلاف عقل کا مطلب ایسا شریعت کی طرف سے حکم یا عمل کا ثبوت کہ عقل اس کی حکمت کا ادراک نہ کر سکے، جان نہ سکے کہ ایسا کیوں ہے، تو یہ بس اس طرح۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سجدہ صاحب کر لیے تو پھر السلام کہا، تو سلام سے تو آپ نماز سے باہر ہو ہی رہی ہیں، تو یہ آخری سلام کہلائے گا۔ چاہے آپ نے سجدہ صاحب کی قصد و ارادے سے کیا ہو، آپ نے سلام پھر آپ نماز سے باہر ہو گئی، دوسری طرف بھی پھیر لیتی، نماز کمپلیٹ ہو جاتی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کلمے کی تسبیح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا اس کے ساتھ آخر میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے؟ پڑھ لیں تو منع بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یوں بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہو کہ اس کلمے کے بیچ میں کوئی آپ درود شریف ایڈ نہیں کر سکتے یا آخر میں نہیں ایڈ کر سکتے، نو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آپ آخر میں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک تھا اور خشک ہو گیا تو اس سے ڈسٹنگ وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بس کسی گیلی جگہ پہ اس کو نہ پھیریے گا، کیونکہ اگر وہ تری اس ناپاکی سے ملی اور اتنی ہو کہ وہ اچھا گیلا کہ اس کو آپ نچوڑیں تو قطرہ بن جائے، اتنا اگر گیلا بن گیا تو پھر وہ نجاست یقینی سی بات ہے اس چیز تک بھی پہنچے گی۔ تو آپ گیلی جگہ پہ نہ پھیریں اس کو، خشک جتنی بھی ڈسٹنگ آپ نے کرنی ہے ناپاک کپڑے سے کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔